Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، وضو کے حوالے سے کافی سارے مسائل کومنٹس باکس میں پوچھے گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ان سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو جس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ بھی کومنٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہے محمد انصر بھٹی منڈی بہاؤالدین سے۔ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پلیز رہنمائی ضرور کر دیں۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ گالی دینا گناہ ہے، لیکن اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گالی دینے سے پرہیز کرنا دونوں جہان کی بھلائی کا سبب ہے، مگر وضو گالی دینے کے باوجود بھی برقرار رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اس سے اگلا سوال ہے محمد نعمان پتوکی سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب آدمی نہا رہا ہو تو ننگے ہو کر غسل کرتا ہے تو کیا اس طرح سے بھی وضو ہو جاتا ہے، یا پھر غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے نیا وضو کرنا ضروری ہوگا؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے کہ جس پر بارہا ٹائم جواب دیا جا چکا ہے کہ کیا غسل کے دوران وضو ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، یہ بات دھیان میں رکھ لیجئے، جب آپ غسل کرتے ہیں تو وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ سارے کے سارے بطریق احسن دھل جاتے ہیں، یعنی کہ چہرہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ اب جب یہ وضو والے اعضاء دھل جاتے ہیں تو آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے نیا وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ آپ اسی غسل والے وضو سے ہی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے محمد بشیر کوئٹہ سے۔ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ اگر وضو کرتے ہوئے کلی کرنا بھول جائیں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وضو میں کلی کرنا یہ سنت ہے۔ وضو کے ٹوٹل 4 فرائض ہیں۔ جب آپ ان 4 فرائض کو ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو درست ہو جاتا ہے۔ ان 4 فرائض میں سے پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے دونوں بازوں کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ ٹوٹل 4 فرائض بن رہے ہیں۔ اب ان میں کلی کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اگر وضو کے دوران کوئی سنت یا مستحب رہ جاتا ہے تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو درست ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی فرض رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوتا، اس کے لیے دوبارہ نیا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے عائشہ صاحب۔ یہ بہن لکھتی ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کھانا کھا لیا تو کیا وضو باقی رہے گا اور ہم اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر دوبارہ سے نیا وضو کرنا پڑے گا؟ پلیز اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے وضو بنا لینے کے بعد کھانا کھایا ہے تو پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے کلی کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح نیہا کلثوم اوکاڑا سے یہ بہن لکھتی ہیں کہ کیا بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر دوپٹہ اوڑھے بغیر وضو کر لیا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بغیر دوپٹہ اوڑھے بھی اگر وضو کر لیا ہے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ دوپٹہ کے اتر جانے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سامعین مکرم، یہ وہ چند سوالات تھے کہ جو وضو سے متعلق پوچھے گئے تھے۔ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ کومنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔